لیکن پاکستان نے یا پاکستان کی ریاست کو چلانے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایسی بونگیاں ماری اور ایسی حرکتیں کی کہ آج پاکستان کو اس وولنریبل سچویشن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب ایک بات کہتے ہیں اور یہ جو کشمیر کے اندر ہوا اس کو دیکھنے کے بعد سمجھ آتی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آخری فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آخری فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، لوگ تیاری پکڑیں۔ اور عمران خان صاحب نے بار بار پبلک کو یہ کہا بھی۔ تھوڑے دن پہلے عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو بھی کہا کہ عوام آپ سے آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے، اگر آپ عوام کے ساتھ نہ ملے تو آپ فارغ ہو جائیں گے، اپنی سیاست بھی آپ تباہ کر لیں گے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کیا عمران خان صاحب کے فارمولہ پر چلے گی؟ کیونکہ یہاں لیڈرشپ کا معاملہ ہوتا ہے، یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ پبلک کا نہیں ہوتا، پبلک تو نکل آتی ہے، لیکن دیکھیں نا آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے کسی جگہ پہ کوئی چائے کا وقفہ نہیں کیا، وہ کسی اچھی سی جگہ پہ جا کے بیٹھ نہیں گئے، ان کی جو چھوٹی موٹی لیڈرشپ ہے وہ کہیں پہ پولیس کے خوف سے چھپ نہیں گئی، کسی جگہ پہ وہ پہاڑیاں کراس نہیں کرتے رہے، کوئی دوڑ نہیں گیا، بھاگ نہیں گیا۔ افسوس ہے۔ چلے کشمیریوں نے تو اپنے حق کے لیے بڑی زبردست لڑائی کی، اب ذرا آ جائیں پاکستان پہ، کیا جیسے کشمیریوں نے اپنا حق لے لیا ایسے پاکستان بھی اپنا حق لے پائے گا، یا پاکستانی شہری بھی اپنا حق لے پائیں گے؟ کشمیریوں کے ساتھ تو اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا پاکستانیوں کے ساتھ ظلم ہوا۔ پاکستانیوں کو جو گرفتار کیا گیا کشمیری تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے جتنی گرفتاریاں پاکستانیوں کی ہوئی ہیں، اور بڑی تباہ کن گرفتاریاں ہوئی ہیں پاکستانیوں کی، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی، خواتین کی۔ کشمیر میں ایک بھی عورت گرفتار نہیں ہوئی، لیکن یہاں پاکستان میں سینکڑوں عورتیں گرفتار ہوئیں، لگ بھگ 20,000 سے زائد لوگ گرفتار ہوئے، 1 لاکھ سے زیادہ گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، جو گند انہوں نے مارا پاکستان کے اندر، لیکن پاکستان نے ابھی تک ویسا رسپونڈ نہیں کیا۔ تو ہر جگہ پہ دنیا میں احتجاج کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی غیر قانونی گرفتاری اور اس کے بعد جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا اس سارے معاملے کو لے کر، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بھی۔ اب اس مرتبہ جو احتجاج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے، پاکستان تحریک انصاف پہلے جو ہے وہ حکومت کے خلاف احتجاج کرتی تھی، اور یہ جو اوورسیز پاکستانی احتجاج کرتے تھے یہ نارملی حکومت کو ٹارگٹ کرتے تھے، زیادہ تر عمران خان صاحب کی پروموشن کے لیے یا ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ لیکن یہاں اس دفعہ تھوڑی مختلف ہے صورتحال، نہ نواز شریف کا فوٹو ہے احتجاج میں، نہ شہباز شریف، نہ کسی اور کی، نہ زرداری کی، کسی کی مذمت نہیں کر رہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ صرف حافظ سید عاصم منیر صاحب کی مذمت کر رہے ہیں، یعنی وہ فیلڈ مارشل کی مذمت کر رہے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب نے مومنٹم بنایا ہے۔ گزشتہ عمران خان صاحب کے اگر آپ 1 درجن ٹویٹس اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ بات محسوس ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب نے اپنا سارا جو بوجھ ہے یا اپنا سارا جو نشانہ ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف کر دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وجہ سے ہی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس ملک میں ہو رہا ہے، اور ان کے بارے میں بڑے سخت بیانات بھی عمران خان صاحب نے دیے ہیں۔ تو اب یہ لڑائی جیسے کہ میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو بتایا تھا، یہ عمران خان ورسز عاصم منیر ہو چکی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے اس ایشو کو پک کر لیا اور عمران خان صاحب کے پیغام کو سمجھا ہے، اور اب ساری کی ساری فوٹوز وہ لے کر جاتے ہیں، یا عمران خان کی یا شہید ارشد شریف کی ہوتی ہے کہیں پہ، یا پاکستان تحریک انصاف کی ایک چھاپ ہوتی ہے، یا حافظ سید عاصم منیر صاحب کی فوٹوز وہ لگاتے ہیں، اور وہ پروٹیسٹ کے لیے لگاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ ایک عجیب صورتحال ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ دیکھیں پاکستان کی فوج اس وقت بڑے مشکل حالات سے گزر رہی ہے، اور اب یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے، پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے، پاکستان کے باہر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت نومبر میں مکمل ہو رہی ہے، تو یہ مدت ملازمت مکمل کر کے نیا آرمی چیف اپوائنٹ کیا جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ مطالبہ آنے والے دنوں میں زور پکڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ فوج بہت سارے مشکل مراحل سے گزر رہی ہے، ملک کے اندر بڑے خوفناک قسم کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اسی طرح جو صورتحال خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسی صورتحال میں فوج میں ایک ایسا سپہ سالار ہونا چاہیے جو تمام طبقات کے لیے وہ بالکل نیوٹرل ہو یا جو متنازع نہ ہو، لیکن عاصم منیر صاحب جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی نظر میں متنازع دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے احتجاجوں کے اندر دیکھیں پاکستان کے اندر تو لوگ نہیں کر پاتے نا، جو ان کی فوٹو اٹھائے گا یا ان کے خلاف احتجاج کرے گا وہ چاچا ساجد جیسا اس کے ساتھ حال ہو جائے گا۔ اس نے کھڑے ہو کر بارش میں تنگ آ کر ایک جملہ بولا تھا،
اس کو اٹھا کر لے گئے، اس کے ساتھ کیا کیا گیا، احمد فرحات صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا، باقی جو لوگ پاکستان میں آواز اٹھاتے ہیں انہیں غائب کیا جاتا ہے، انہیں تکلیف دی جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، خواتین تک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ابھی حال ہی میں سنم جاوید صاحبہ جو ہے انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا، دوبارہ انہیں نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی. تو یہ معاملہ صرف اس پوائنٹ آف ویو کا ہے کہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے. اب عاصم منیر صاحب ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی نظر میں، حتیٰ کہ ایمل ولی خان صاحب نے بھی ان پر تنقید کی ہے، فضل الرحمان صاحب نے بھی ان پر تنقید کی ہے، اور خواجہ آصف بھی دوسرے الفاظ میں ان پر تنقید کرتے ہیں. پاکستان میں جتنے صحافی ہیں وہ جو ٹاؤٹ ہیں بے شک، لیکن وہ بھی کھل کر یہ کہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کچھ کر رہی ہے، اور ایکچولی وہ سب عاصم منیر صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر عاصم منیر صاحب اپنے وقت پہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں یا وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ایک ایکسٹینشن نہیں دی جاتی تو یہ ملک ایک ٹینشن سے بچ جائے گا. یعنی یہ ایکسٹینشن نہیں، ایک طرح کی ٹینشن ہوگی اور ایک نئی ٹینشن کریٹ ہو جائے گی ایکسٹینشن کریٹ ہونے کی بجائے. لہذا یہ اب ایک مطالبہ ہے، یہ مشکل فیصلہ ہے لیکن یہ لینا پڑے گا پاکستان کو، کیونکہ یہاں پہ جو بھی آرمی چیف اپنی سیٹ پہ آتا ہے وہ واپس جانا نہیں چاہتا، وہ اس عہدے کو چھوڑنا نہیں چاہتا. آپ نے دیکھا پرویز مشرف بھی اس عہدے کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اسی طرح جنرل کیانی بھی اس عہدے کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس نے ایکسٹینشن لی. پھر جنرل راحیل شریف اس عہدے کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس نے بڑی کوشش کی، اس کو ایکسٹینشن نہیں ملی. پھر اس کے بعد جناب جنرل باجوہ اس عہدے کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، وہ تو ایک مرتبہ پھر ایکسٹینشن لینا چاہ رہا تھا، حالانکہ ایک ایکسٹینشن اس کو پہلے مل گئی تھی لیکن پھر بھی جانا پڑا. اب یہ عاصم منیر کیوں اس عہدے کو چھوڑنا چاہیں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے. کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو اور پاکستان کی افواج کو کیا سوٹ کرتا ہے. اس وقت تو حالات بہت عجیب ہیں. وہ جو نعرے پاکستان کے اندر بعض لوگ لگاتے تھے اب ہم دنیا کے اندر سنتے ہوئے، یعنی ہم سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تو یہ فوج بھی اس بات کو ضرور محسوس کر رہی ہوگی. دنیا بھر میں احتجاج کی طرح ناظرین پاکستان کے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے، جگہ جگہ پہ ہو رہا ہے، موبلائزیشن ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر نا لوگوں کی اکثریت یا 90-95% لوگ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انقلاب آئے، ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں. اگر 25 کروڑ میں سے چند ہزار تھوڑے سے لوگ آپ نکال دیں تو باقی سارے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب آ جائے، پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں، پاکستان کی حالت بدل جائے اور سدھر جائے، اور پاکستان کی سیاست میں اداروں کی مداخلت بند ہو جائے، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، یہاں پہ رول آف لا ہونا چاہیے. یہ سب چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے پریکٹیکلی لوگ نکل نہیں رہے. یعنی ذہنی طور پہ سب تیار ہیں، سب کو یہ چاہیے، سب کی یہ ڈیمانڈ ہے، لیکن اس کے لیے لوگ باہر نہیں نکلتے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی جگہ پہ کوئی اور ایفرٹ کرے اور انہیں بیٹھے بٹھائے انقلاب مل جائے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. الٹیمیٹلی لوگوں کو خود یہ کرنا پڑے گا